محکمے میں بھی جائیں، چاہے وہ صحت کا محکمہ ہے، چاہے وہ تعلیم کا محکمہ ہے، چاہے وہ ریسکیو 112 ہے، جس جگہ بھی آپ جائیں گے آپ کو اٹک پار کے وقت ہی ملیں گے۔ جہاں مقامی اگر کسی کے مینیج یا MPA کی سفارش سے جائے گا تو چپراسی وقت وقت ہی جائے گا، اس کے علاوہ کسی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ انشاءاللہ ہم ایک آزادانہ سوچ لے کر نکلے ہیں، ایک ایسی سوچ جو ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ تھی۔ یہ تبھی ممکن ہے جب آپ میرے لیڈر سید سلیم شاہ صاحب کا ساتھ دیں گے۔ 8 فروری کو انشاءاللہ ہم یہ بھوک حاصل کریں گے۔ لوگ بات کرتے ہیں منشور کی، عوامی خدمت ہمارا منشور ہے۔ جو لوگ منشور کے دعوے دار ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ PKI میں 20 سالوں میں کیا کیا؟ انہوں نے عوام کی خاطر، سید سلیم شاہ صاحب نے اپنے ذاتی پیسے سے عوام کی خدمت کی۔ اس بارے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں سید سلیم شاہ صاحب کو ووٹ دیں اور بھاری اکثریت سے کامیاب کرائیں۔ آج جو ہمارے گھروں میں بجلی ہے یہ پیپلز پارٹی شمروز خان جدود کی بدولت ہے۔ جب بات آتی ہے ایبٹ آباد انٹرچینج کی، ایبٹ آباد کے نمائندے جو پیرس بنانے کے دعوے دار تھے وہ عوام کے لیے میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں 2 قدم کرے لان جلاؤ، پہلا تو میری نہیں لینی، میں جو نہ بولو پوچھنا تو سیدھے آرے دے وسا گول تو اس نے پہلا تو میں نہیں لینی۔ سید سلیم شاہ صاحب عوامی نمائندے ہیں اور انشاءاللہ 30 کو کامیابی دلوا کر ہم اپنے حقوق حاصل کریں گے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں: بادل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم، بادل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا، جیے بھٹو۔ یہ تھے احسان خان جو اپنے اظہار خیال فرما رہے تھے۔ اب میں اظہار خیال کے لیے ملتمس ہوں جناب شہزاد خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ شہزاد خان صاحب۔ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ صدر ذی وقار جناب غلام سرور خان جدون، قاضی شفیق الرحمان صاحب سابق صدر پیپلز پارٹی ضلع ایبٹ آباد، سرفراز خان جدون صدر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ایبٹ آباد، ہزارہ ڈویژن میں خدمت کا نام جس کی خدمت آج بھی چپے چپے اور گلی پنڈال میں موجود خوبصورت گلدستے کے خوبصورت پھولوں، آپ سب کی خدمت میں ناچیز کا سلام قبول ہو۔ میں جناب صاحب صدر کی اجازت سے صرف 2 باتیں کروں گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون جسے اس وقت بڑی سیاسی پارٹی تصور کیا جاتا ہے، بڑی سیاسی جماعت مانا جاتا ہے، جس دن ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون بل لے کے آئی، اس دن سے ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کا نام ہی لینا چھوڑ دیا، اس لیے میں نون لیگ پہ کوئی بات نہیں کروں گا۔ باقی پیچھے رہ جاتے ہیں عمران خان صاحب۔ تو آپ سب لوگ چونکہ میڈیا کا دور ہے، آپ سب لوگ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ بھی سنتے ہیں، آئے روز خبریں بھی آتی ہیں۔ ہمارے چیئرمین صاحب کی ہمدردی آج کل صرف اس لیے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے کہ وہ سیاسی قیدی ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے دستور میں سیاسی قیدی نام کی کوئی چیز نہیں، جس کی ہماری سابق کی 2 حکومتیں گوائیں۔
لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت کی بات کی جائے تو 2013 میں ہمارے صوبے میں اقتدار میں آنے والی جماعت پاکستان تحریک انصاف، جس نے 87 ارب روپے کا قرضہ صوبے کا، میں پاکستان کی یا وفاق کی بات نہیں کر رہا، صوبے کا قرضہ جو 2022 میں 987 ارب پہ لے کے گئے، ان کے کریڈٹ پہ صرف ایک صحت انصاف کارڈ نام کی چیز ہے، اور صحت انصاف کارڈ کے نام پہ جو کرپشن ہوئی ہے، صحت انصاف کارڈ کے نام پہ پاکستان کے اور ہمارے صوبے کے بجٹ کو جس طرح روندا گیا ہے، جس طرح اس کی ذلت کی گئی ہے، وہ میں اور آپ کم از کم نہیں سوچ سکتے۔ تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے آئندہ کل پہ بات نہیں کروں گا، میں صرف آپ تمام لوگوں کے گوش گزار صرف ایک چیز کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی دیکھ لیں۔ شمروز خان جدون ایڈمنسٹریٹر رہے ہزارہ ڈویژن کے، تو پورے ہزارے میں ان کے کارنامے اور ان کے منصوبے آپ کو نظر آئیں گے پورے ہزارے میں۔ اور جب وہ صوبائی وزیر تھے تو انہوں نے اپنے حلقہ انتخاب کو چھوڑ کر سارے ضلع ایبٹ آباد کی بے دریغ خدمت کی۔ یہ پیپلز پارٹی کا منشور ہے، یہ پیپلز پارٹی کا وتیرہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ اب میں بات کروں گا جو ہمارے امیدوار ہیں شاہ صاحب، سید سلیم شاہ صاحب۔ سید سلیم شاہ صاحب آج دن تک کسی بھی الیکشن میں الیکٹ نہیں ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص نے بغیر کہیں الیکٹ ہوئے، بغیر کسی اقتدار کے، بغیر کسی اپروچ کے، اپنے ذاتی جیب سے کروڑوں نہیں اربوں روپے کے منصوبے مکمل کیے، کیا وہ کل کو کسی پروونس یا وفاق سے ملنے والا آپ کا بجٹ کھائے گا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، کھائے گا؟ تو میری آپ سے مؤدبانہ التماس ہے، میں کوئی اتنا اچھا مقرر بھی نہیں اور اتنی باتیں بھی مجھے نہیں آتی ہیں، لیکن میں صرف عاجزانہ درخواست کروں گا کہ بلا سوچے سمجھے، بغیر دیکھے 8 فروری کو تیر کے نشان پہ اس طرح ٹھپے لگائیں کہ شاہ صاحب کم از کم یہ یاد رکھیں کہ جتنی میں نے ماضی میں ان لوگوں کی خدمت کی ہے، انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ باقی کسی کے خلاف بات کرنا، کسی کو مورود الزام ٹھہرانا یا کسی پہ ناجائز طنز کرنا، یہ نہ پیپلز پارٹی کا وتیرہ رہا ہے، نہ اب ہے اور نہ رہے گا انشاءاللہ۔ ہم اپنا منشور لے کے آتے ہیں اور اپنے منشور پہ بات کرتے ہیں، کرتے تھے اور کرتے رہیں گے۔ تو میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہاتھ اٹھا کے عہد کریں، کیا تیر پہ ٹھپا لگے گا؟ والسلام۔ بہت شکریہ شہزاد خان جتون صاحب نے ایک بات کہی، وہ میں تھوڑا سا آگے اس کو لے کے جاتا ہوں۔ نون لیگ والے کہتے ہیں قادیانی ہمارے بھائی ہیں، ان کے کلپس آپ دیکھ لیں، کہتے ہیں قادیانی ہمارے بھائی ہیں اور لعنت ہے ان کی زندگی پر۔ یاد رکھیں ذوالفقار علی بھٹو شہید، آپ نے ختم نبوت کے علمبردار تھے۔ آپ نے جب اس پہ دستخط کیا تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں آج اپنے موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں۔ یہ اتنا عظیم لیڈر تھا اور اتنا عظیم لیڈر آج یہ اس کی پیپل پارٹی ہے، اور الحمدللہ اس کے ہمارے سید سلیم شاہ صاحب ہیں کہ جنہوں نے اقتدار نہیں تھا آپ کے پاس،
اقتدار نہ ہونے کے باوجود کروڑوں اربوں روپے کے پروجیکٹ کیے. اگر آپ نے سڑکوں کا جال دیکھنا ہو تو سیدھے آپ تناول میں چلے جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کام کس طرح ہوتے ہیں. تو لہذا آپ نے سید سلیم شاہ صاحب کو 8 فروری کو کامیاب کرنا ہے. انشاءاللہ جب آپ ان کو کامیاب کریں گے تو یہ آپ کی جنگ انشاءاللہ اسمبلی میں لڑیں گے. باقی جو ہیں ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں اسمبلی میں, تو انشاءاللہ ہمارا لیڈر ایسا ہے کہ جب آپ ان کو الیکٹ کر کے اسمبلی میں بھیجیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی وکالت سید سلیم شاہ کرے گا. اے حسن انتخاب ایسے باوفا کو چن, اے حسن انتخاب ایسے باوفا کو چن, دنیا بھی داد دے تیرے حسن انتخاب کی, دنیا بھی داد دے تیرے حسن انتخاب کی. اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب سرفراز خان جدون صاحب کو, جو ضلعی صدر ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے, کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے بہتر جانتا ہے. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے قائد میرے محترم جناب شمروز خان جدون صاحب, ان کے ساتھ ہمارے NA 17 کے اور پی کے 45 کے کینڈیڈیٹ سید سلیم شاہ صاحب اور قاضی شفیق صاحب اور جناب طاہر خان جدون صاحب, بلال شاہ صاحب اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے بزرگوں, بھائیوں اور بچوں, السلام علیکم. میں حسب روایت اپنی بات کا آغاز ان دعائی کلمات سے کروں گا کہ کوئی ضبط دے, کوئی جلال دے, بس تو ہم کو اتنا کمال دے کہ ہم بے کسوں کا سہارا بنے, تاکہ زمانہ ہماری مثال دے. تو رحیم ہے, تو کریم ہے, سب بلاؤں کو ٹال دے. مجھ سے پہلے مقررین نے آپ کے سامنے بڑے خوبصورت انداز میں باتیں کی, اور ایک میرے بھائی نے کہا کہ قومی اسمبلی میں ٹانگیں کانپتی ہیں. میں بات کروں گا دلیل سے, اور مجھے آپ کے چہروں سے یا آپ سے دیکھ کر یہ سمجھ آئے گی کہ آپ کو ہماری یہ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں, آپ اس سے پہلے جو MNA صاحب گزرے ہیں مجھے یہاں پر بتائیں انہوں نے کوئی کام کیا ہے کہ نہیں کیا. اگر کیا ہے تو مہربانی کر کے پنڈال میں سے مجھے بتایا جائے کہ کیا ہے تو میں کہوں گا ٹھیک ہے. مجھے یہ بتایا جائے کہ ادھر MNA صاحب کبھی آئے ہیں کہ نہیں آئے. مجھے یہ جواب نفی میں ہی ملے گا. میرے بھائیوں, میں PTI پہ بات اس لیے نہیں کرتا کہ وہ پارٹی اس وقت ختم ہو چکی ہے. اس وقت جو لوگ کھڑے ہیں یہ سب آزاد ہیں, یہ سب آزاد حیثیت سے کھڑے ہیں. کسی کا نشان کرسی ہے, کسی کا کینچی ہے, کسی کا بکری ہے, کسی کا دراٹھی ہے. اور میرے بھائیوں, یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کسی آزاد آدمی کو ووٹ دیں گے وہ آپ کے ووٹ لے کر اپنے آپ کو بیچے گا. اگر آپ نے ان دنوں اخبار پڑھا ہو یا خبریں سنی ہو تو الیکشن سے یہ ہوا ہے کہ
3 دن کے بعد جیت کے 3 دن کے بعد آپ نے اپنی اپنی پارٹی کو جوائن کرنا ہے، آپ نے پارٹی جوائن کرنی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو آزاد جیتے گا وہ پارٹی جوائن کرے گا یا نہیں کرے گا؟ آپ مجھے ہاتھ اٹھا کر بتائیں وہ جوائن کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگر وہ کرے گا تو آپ کا ووٹ وہ بیچے گا، وہ آپ کا ووٹ بیچے گا، آپ کے ضمیر کے خلاف بیچے گا۔ میرے بھائیوں، شخصیت پسندی سے نکل جائے، یہ برادری ازم سے نکل جائے۔ یاد رکھیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے اس پاکستان کو مشکل سے مشکل حالات میں سے نکالا ہے۔ یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی کیونکہ میرے قائدین بیٹھے ہیں، وہ آپ کے سامنے اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں 2 باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہیں پر کسی نے کہا کہ بجلی آئی تو کس دور میں آئی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں آئی۔ وہ کون تھے؟ جناب شمروز خان جدون صاحب۔ یہیں پر کسی نے کہا کہ سلیم شاہ واحد وہ بندہ ہے جس کا کوئی حلقہ ہو یا نہ ہو وہ وہاں پر ترقیاتی کام اپنے جیب سے کرواتا ہے۔ تو میں اس کے بارے میں، سلیم شاہ صاحب کے بارے میں یہی کہوں گا کہ داور حش زمانے کی قسم، میرا اعمال نامہ تو دیکھ، میں نے انسانیت سے محبت کی ہے۔ میرے دوستو، سلیم شاہ وہ بندہ ہے جو انسان دوست ہے، سلیم شاہ وہ بندہ ہے جو غریب پرور ہے، سلیم شاہ وہ بندہ ہے جو آپ کا خادم ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جو مزدور کی پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جو کسان کی پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جو آپ کی پارٹی ہے اور میری پارٹی ہے۔ منشور کی جہاں تک بات رہی، ہمارے چیئرمین صاحب نے 10 نکاتی منشور دے دیا ہے۔ میں یہاں پر انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ اگر گاڑی میں منشور کی وہ سلپس پڑی ہیں تو یہ جلسے عام میں تقسیم کر دے گا، آپ ان کو پڑھ لیجئے گا۔ ہمارے قائد نے کہا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میں جیت کر اگر آ گیا، آپ لوگوں نے موقع دیا تو میرے دور میں سیاسی قیدی کوئی نہیں رہے گا۔ اس کی گواہی آپ کو 2008 سے 13 تک ملے گی کہ کوئی سیاسی قیدی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں تھا۔ اگر تھا سیاست میں اگر سیاسی قیدی بنے تو وہ مسلم لیگ نون کے دور میں بنے اور پی ٹی آئی کے دور میں بنے، اور ان کو سیاسی قیدی بنانے والے یا تو پی ٹی آئی والے تھے یا نون والے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا حشر ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد، پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد، نعرہ بھٹو، نعرہ بھٹو، نعرہ بھٹو۔ ہم لوگ نوجوانوں کے ہاتھوں میں قلم دیتے ہیں، کتاب دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بچوں آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے آگے نکلنا ہے۔ بات آتی ہے نوکریوں کی تو آپ دیکھ لیں، جب شمروز خان صاحب منسٹر تھے تو ہم نے 2.5 سال کے عرصے میں شمروز خان صاحب نے 3600 لوگوں کو جاب دلوائی۔ کمپلیکس میں آپ دیکھ لیں، ٹیچرز میں آپ دیکھ لیں، یہ سب پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں لگے ہوئے ہیں۔ جب ان کے دور کا موازنہ کریں، یہ موازنہ آپ نے کرنا ہے، بات میں کر رہا ہوں، تصدیق آپ نے کرنی ہے۔ ان کے دور میں دیکھ لیں 112 میں تو سب پشاور سے لوگ آئے ہیں۔ وہ کیوں؟ کہ وہاں پر سیٹوں کو بیچا گیا۔ اگر آپ دیکھ لیں ہماری ہاسپٹل ہے وہاں پر جسے بے نظیر شہید ہاسپٹل کہتے ہیں، اگر وہاں پر دیکھ لیں سب اٹک پار سے دوست ہمارے آئے ہیں، اس لیے وہاں پر سیٹوں کو بیچا گیا۔
لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ ہمارے نمائندے آپ کے سامنے خدا کی قسم نہ سیٹوں کو بھیجیں گے، نہ یہ کسی کے آگے جھکیں گے، اور نہ ہی یہ جھکنے والے ہیں۔ شادی تیرے جان سر بے شمار بے شمار، شادی تیرے جان سر بے شمار بے شمار۔ آسان یہ آخری بات کرتا ہوں، آخری شعر پڑھتا ہوں، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا یہ ظلمتوں کا پالا، تو غروب ہو رہا ہے میں طلوع ہو رہا ہوں۔ شکریہ۔ سرفراز خان